أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا صدق الله العظيم فقلت پس میں نے کہا استغفروا ربکم اپنے رب سے استغفار کرو انہو کان غفارا یقیناً وہ ہے بہت بخشنے والا یرسل السماء برسائے گا آسمان سے علیکم تمہارے اوپر مدرارا لگاتار بارشیں ویمددکم اور تمہاری مدد کرے گا باموال وبنین مالوں اور بیٹوں کے ساتھ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ اور بنائے گا تمہارے لیے باغات وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا اور بنائے گا تمہارے لیے نہریں۔ سورہ نوح کی اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت کو ذکر فرمایا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو فرمایا اور یہی حکم ہمارے لیے بھی ہے کہ استغفروا ربکم اللہ سے استغفار کرو، گناہوں کی معافی مانگو۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ یا استغفر اللہ واتوب الیہ یا اللہم اغفر لی یا رب اغفر لی۔ یہ سارے استغفار کے الفاظ ہیں۔ یہ اپنی زبان میں انسان کہے کہ اللہ مجھے معاف فرما، میری مغفرت فرما، میرے گناہ معاف کر دے۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے بخشش مانگنا، معافی مانگنا۔ اس کا فائدہ ہوگا، پہلا فائدہ انہو کان غفارا، اللہ بہت زیادہ گناہ بخشنے والا ہے۔ جتنے بڑے بھی گناہ ہو جائیں جب ہم سچے دل سے کہیں گے یا اللہ معاف کر دے، اللہ معاف فرمائیں گے۔ دوسرا فائدہ ہوگا اللہ بارشیں برسائیں گے، بارشیں بند ہو جاتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، جب ہم استغفار کریں گے اللہ ہمارے گناہ معاف فرمائیں گے۔ تیسرا فائدہ ہوگا کہ انسان کو اللہ مال دے گا۔ ہر انسان کی خواہش ہوتی ہے مجھے مال چاہیے، اس کے لیے بھی اللہ استغفار کا حکم دیا، اللہ نے استغفار کریں۔ چوتھا فائدہ ہوگا انسان اولاد کی خواہش ہوتی ہے اس کی، تو کہا وہ بنین، اللہ اس کو اولاد بھی دے گا۔ پانچویں ہے انسان کو جنت مل جائے اور جنت کی نعمتیں مل جائیں، کہا وجعل لکم جنات، باغات بھی اور نہریں بھی، دنیا میں بھی اور آخرت میں جنت اور جنت کی نہریں بھی اللہ دیں گے۔ تو ہر قسم کی پریشانیوں کا حل استغفار کے اندر ہے، کیونکہ ہمارے جو بھی ہمیں تکلیفیں پریشانیاں آتی ہیں گناہوں کی وجہ سے، اس کا حل استغفار ہے۔ کثرت سے استغفار کرنا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اللہ سے معافی مانگتے رہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے۔